صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا وعلی رسول آلک اللہ، واصحابک یا حبیب وعلی اللہ، آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج سفر المظفر یعنی ماہ رضا کی پاکستان میں دوسری شب ہے، اور میں جہاں سے بول رہا ہوں وہاں تیسری شب ہے۔ آئیے پہلے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سیلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بددگائی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، اور ہر ماہ 3 دن کم از کم مدنی قافلے کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ ارشاد فرمائیے، ہمارے یہاں ایک ماحول
ایسا بنتا سا جالا جہاں محسوس ہو رہا ہے. مشاہدہ بھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ دنیا میں غریبوں کی اب تعداد زیادہ ہے امیروں کے مقابلے میں. تو اب جیسے ایک جگہ پر کوئی جنازہ ہی لے لیجئے، چلیں جنازہ ہوا، تو اب جیسے جہاں ایک ہی محلے کے اندر اگر کوئی عام غریب آدمی کا جنازہ ہوگا تو اس کے جنازے کی تعداد ہم دیکھتے ہیں، تو اس کی نماز جنازہ میں لوگ کتنے ہیں، یا نماز فرض کے بعد اعلان ہو جائے کہ باہر نماز جنازہ ہے تو اس میں کتنے رکتے ہیں. اور اگر کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی اس طرح کی شخصیت ہو، تو اس کے یہاں جو جنازے کا انداز ہوتا ہے، پھر جو تعزیتوں کا جو اس میں انداز ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اس طرح میں جو بیمار ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پاپا جو غریب، نادار اور اس طرح تنگ دست اور بیچارہ اس طرح کا تھوڑا سا معاشرے میں ایسا کچلا ہوا جیسے فرد ہو یا اس طرح کے کوئی ہو، تو اس کا اتنی لوگ اس کی طرف اتنا کوئی رخ نہیں ہے، کوئی رجحان نہیں ہے کہ اس کی دل جوئی، کہ اس کی عیادت یا اس کے ساتھ یا تعزیت وغیرہ کا. یہ ایک ہے، اس کے متعلق کیا آپ مدنی پور ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ تو واقعی ایک ایسا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جس کا کوئی حل بھی سمجھ میں نہیں آتا. کہ مالدار جو ہوتا ہے نا، اس کا یوں کہیں نا خواہ خواہ کا ایک روب ہوتا ہے جس کو میں کھوٹاڑا روب بولتا ہوں. اب مالدار جیسے کوئی پارٹی ہے، بڑا سیٹ ہے، تو اس سے آدمی کیا تھوڑا وہ دب کے بات کرے گا، حاجی صاحب حاجی صاحب. اب حاجی صاحب ایک دمڑی بھی دے گا نہیں. ہاں، یہ نہیں کہ آپ نے حاجی صاحب بولا تو یہ 100 کا نوٹ دکھایا، اور اگر بالکل سر جھکا کر نگاہیں نیچی کی ہے، حاجی صاحب بولا تو 500 کا نوٹ نکالا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خالی خالی مسکا پالشی ہے. تو یعنی یہ ہم لوگوں پر پارٹیوں کا پتہ نہیں کیوں روب ہے یار. یہ بیچتا کیا یہ پارٹی اپنے کو دیتا کیا؟ کہیں دیتا بھی نہیں ہے، پھر بھی روب ہے یار. چلو جو کچھ دے آدمی تو اس کی آدمی چاپلوسی بھی کرے، جو کہیں نہیں دیتے پھر بھی اس کا روب ہوتا ہے. ایک میں وہ جنرل بات کرتا ہوں، ورنہ کچھ دیتا بھی ہو تو اس کی بھی خوشامد نہیں کرنی چاہیے، کہ خوشامد کے معنی جھوٹی تعریف ہے. اگر یہ ان معنوں پر خوشامد کرے گا تب تو ظاہر گناہ گار ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک ہے کہ وہ روب ہوتا ہے. اچھا، مالدار کے یہاں اگر کوئی مصیبت آئی تو واقعی اس کی دل جوئی زیادہ کی جاتی ہے، اس کی طبیعت زیادہ پوچھی جائے گی، اس کے پاس وہ عیادت کرنے کے لیے. میں نے تو دیکھا بڑی بڑی شخصیتیں، بعض اوقات اگر پارٹی بیمار ہو نا تو بڑی بڑی شخصیتیں آتی ہیں، وہ بائی ایئر آتی ہیں، یہ بھی دیکھا ہے. اور بھیڑ ہوتی ہے عیادت کرنے والوں کی. اگر کوئی بیماری ڈکلیئر ہو جائے نا الٹی سیدھی سخت، تو وہ کافی رش. یہ اس معاشرے میں دیکھا ہے میں نے، اور دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت کچھ، میں نے بھی دیکھا ہے، میرے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا. اچھا، اب اس کے برعکس غریب اگر بیمار پڑتا ہے تو اس کو کہیں نہیں پوچھتے یار. مجھے ایک اسلامی بھائی نے اپنا قصہ بتایا کہ میں دعوت اسلامی کا ایک چھوٹا موٹا ذمہ دار بھی تھا، کچھ نہ کوئی کام بھی کرتا تھا دعوت اسلامی کا. میں ہو گیا بیمار، بیماری پکڑ گئی طول. 6 مہینے بستر پر رہا، اور میں ایسا بھی نہیں کہ گمنام آدمی تھا، اسلامی بھائی جانتے تھے مجھے. بولا وہ 6 مہینے کی بیماری کے دورانیے میں نہ کوئی ذمہ دار مجھے پوچھنے آیا، نہ غیر ذمہ دار نے مجھے پوچھا، نہ کسی نے میرے کو فون پر کوئی عیادت کی، نہ کوئی ایسے ویسے کیا مجھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. بولا جب مجھے کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا دعوت اسلامی والے نے، تو میرا دل ٹوٹ گیا دعوت اسلامی سے، اور میں دعوت اسلامی سے دور ہو گیا. تو کلیئر بولا، میں دعوت اسلامی سے دور ہو گیا. اور ایک ایسا آدمی کہ جس نے جو عملاً دعوت اسلامی میں نہیں ہے، اس نیک دل بندے نے میری بہت دل جو وہ کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتا رہا. میں اس کے قریب تر ہو گیا، اس کی طرح میرا ذہن بن گیا. تو یہ ہوتا ہمارے، یہ تو کوئی وہ ایک نہیں، ایسی کئی مثالیں اپنے کو مل سکتی ہیں
تو یہ اب میں نے دعوت اسلامی والوں نے نہیں پوچھا، تو یہ سر اس شہر کا نام تو میں بتاؤں گا نہیں، مناسب بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب دین کا کام کرنا ہے نا تو ایسوں کو دلجوئی زیادہ کرنی چاہیے کہ دلجوئی کرنے سے آدمی قریب آتا ہے۔ اور ہم کو مسجد ضرورت تحریک بھی چلانی ہے، تو مالداروں سے کو مسجدیں تھوڑی بھرتی ہیں، مالدار بھی کا فجر کی نماز میں آئے گا اور اس کو تو ڈاکوؤں کی گنیں نظر آئیں گی کہ میرے کو کڈنیپ کر جائیں گے۔ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں تو اس طرح کا ہے، تو یہ غریب ملیں گے یا کسی مالدار کو دیکھا کہ بھی صدائے مدینہ لگا کر فجر میں قوم کو جگاتا ہو؟ نہ، مالدار تو ایسی چلا کر کانچ کے کیبن میں بند ہو کر آرام فرما رہا ہے۔ یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سارے مالدار ایسے نہیں ہوتے، خدا ترس مالدار بھی ہوتے ہیں، نیک نمازی مالدار بھی ہوتے ہیں، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں۔ مگر صدائے مدینہ لگانے والا کوئی میں نے مالدار آج تک سنا نہیں ہے، کوئی ہو تو مجھے پتہ دے دینا کہ بھائی یہ فلاں سیٹ صاحب جو ہے نا یہ پابندی سے صدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ میں نے تو غریبڑے دیکھیں، غریبڑے بھی وہ کہ جن کو کوئی منہ بھی نہ لگائے، سچی بات ہے۔ ایسے غریبڑے ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کی بھی وہ چک نہیں ہوتی بیچارے کی، اور یہ بولتے ہیں میں صدائے مدینہ لگاتا ہوں۔ یہ اس طرح کے یہ کوالٹی فکس ہے، اس میں فریش کوالٹی اتنی زیادہ نہیں ملے گی۔ جیسے آپ کو بولے گا کوئی وہ ڈویژن کا وہ ڈویژن سطح کا نگران یا کابینہ کا بھائی نگران یہ صدائے مدینہ لگاتا ہے، تو یہ آج تک میں نے کوئی ہاں مدنی چینل پر اگر وہ مووی بنانی ہے تو وہ ضرور لگاتا ہے تو بھائی رکن شورا ہاں مدنی چینل پر لگا رہے صدائے مدینہ، ویسے ہی روز جا کر کوئی صدائے مدینہ لگاتا ہو ایسا سنا نہیں ہے، ہو تو بتا دو۔ ہاں باقی نگران شورا کے پیر نے سینکڑوں بار صدائے مدینہ لگائی ہے، لیکن اب وہ بیچارہ قید میں بند ہے، نظر قید ہو گیا ہے، حالات نے اس کو بند کر دیا، اب وہ صدائے مدینہ لگانے جا نہیں سکتا۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ کوئی میرا بڑا ذمہ دار اور سائز میں چھوٹا صحیح لیکن عہدے میں بڑا یہ بھی صدائے مدینہ پابندی سے لگاتا ہو۔ اپنوں نے سنا نہیں ہے، یہ ہمارے ناسخوان صاحبان بھی چھوٹی شخصیت نہیں ہوتے، یہ فرما دیں کہ یہ لگاتے ہیں، یا ہمارے مدرسین ہمارے جامعۃ المدینہ کے بڑے جو طلبہ ہیں درجوں کے تخصص فقہ وغیرہ کے کہ یہ شخصیات ہماری صدائے مدینہ لگاتی ہیں، مجھے بتا دیں۔ اگر کوئی اکا دکا ہو تو ہو، لیکن میں تو باپا ہوں، میں تو سب کو کان پکڑ کے کھینچوں گا، کان سب کے سمجھے، میں نہیں کھینچوں گا تو پتہ اور کوئی کھینچ بھی نہیں سکتا، اور کھینچے گا کیسے، ہر کی ہمت کیسے ہوگی؟ اس بہانے آپ چھو تو لیں گے پاپا۔ نہیں، سارے اراکین شورا بھی صدائے مدینہ لگائیں، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت یہ بچوں کے سپرد کرنے کے بجائے آپ خود اس میں شرکت فرمائیں، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں جدول کے مطابق، اور آپ بھی مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے نظر آئیں، ایسے بن جائیں سب، تو انشاءاللہ جب اس طرح ہمارے چھوٹے بڑے سب نیکیوں کا دور دورہ سب میں ہو جائے گا نا تو میری دعوت اسلامی کو پر لگ جائیں گے اور مدینے تو اڑ جائے گی۔ اور پھر یہ غریبوں کی عیادت، یہ تو میں نے دیکھا سیٹ صاحب کو اگر آنکھ چھینک کر کے زور سے چھینک آتی ہے نا تو میرے جیسے مطلب خوشامد خور کی کانوں میں آواز جاتی ہے کہ سیٹ صاحب نے چھینک ماری ہے، لگتا ہے کوئی ہو گیا ہے، تو بھاگ کے 2-4 گولیاں کیمرے لیے اور وہ سیٹ صاحب کی عیادت کے منظر میرے مدنی چینل پر آ جاتے ہیں۔ میں نے یہ میرے کو منظر دکھاؤ نا مدنی چینل پر کہ بالکل غریب بڑا بے روزگار ہے، 2 سال سے ٹینشن کی وجہ سے بی پی ہائی ہو گیا اور اب کچھ بیچارے کو ہو گیا ہے تو بستر پہ آ گیا، تو ہمارے مطلب یہ ذمہ داران اس کی دل جوئی کے لیے پہنچے ہوئے مدنی چینل اور اس کا جھگی جیسا مکان دکھایا جا رہا ہے، اسے دکھاؤ نا منظر، یہ بنگلے نہیں، یہ خوبصورت پردے تو اپنے اب دیکھ دیکھ کے سیری ہو گئی ہے، چٹائیاں دکھاؤ، کچھ جھگیاں دکھاؤ، جھگیاں جس میں غریب پڑے ہوتے ہیں بیمار، ان کو جا کر ان کی موویاں بناؤ، جا کر ان کی عیادت کرو، مووی کے لیے نہیں اللہ کے لیے ان کی عیادت کرو۔ آپ غریبوں کو پوچھو، یہ غریب آپ کو زیادہ کام دیں گے، مالداروں کو بھول جاؤ، یہ آپ کی نیکی کی دعوت کے لیے نہیں چلیں گے، یہ مبلغ نہیں بنیں گے، یہ کابینہ اور ڈویژن تو ہلکا نگران تو ضلعی نگران یہ نہیں بنیں گے۔ اگر کوئی ہو تو الشاذ کالمعدوم، کہ نہ یہ کم ہوتا یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا، ہاں یہ پیسے دیں گے، ان سے آپ بھلے پیسے لو، یہ بھی جس کے اس میں سعادت ہوگی نصیب میں وہ دعوت اسلامی کو پیسے دے گا، 100% حلال ہے آپ کے پاس تو صحیح نصیب، جزاک اللہ۔
اگر حلال نہیں ہے حرام کے پیسے ہم کو نہ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک اور پاک مال قبول فرماتا ہے۔ جنرلی سزائے مدینہ آپ کو اس میں غریب طبقہ کچلا ہوا، جس کو بولا لوور جو طبقہ مانا جاتا ہے، وہ دین کے حوالے سے لوور نہیں ہوتا، وہ اپر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بیچارہ جو لوور کہلاتا ہے، غریب طبقہ یا متوسط الحال طبقہ، یہ آپ کو ملے گا۔ سزائے مدینہ لگائے گا، یہ علاقہ دورہ ہو رہا ہے، نیکی کی دعوت میں جائے گا۔ سیٹھ صاحب نہیں جاتے، سیٹھ صاحب کی مہربانی ہے، ہزار احسان ہے کہ یہ نیکی کی دعوت والے جو آئے ان کی سن لے، ورنہ سیٹھ صاحب بول دیں گے یار ابھی کا تم لوگ آ گئے، میرے کام کا ٹائم ہے ابھی۔ تو یہ حضرات جو ہے نا، یہ عموماً میں یہ بات عموم پر کر رہا ہوں، ویسے بعض مالدار بھی ہمارے ذمہ دار ملیں گے آپ کو، لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ باقی غریب 12 ماہ 25 ماہ کون بھائی کرے گا سفر؟ یہ دو ہاتھ کون اٹھائیں گے؟ یا سیٹھ صاحب اٹھائیں گے؟ نہ بابا نہ، سیٹھ صاحب 3 دن کے قافلے میں تو سفر کریں، اچھا کرتے ہیں یا سال میں عاشورے میں اپنے شہر میں ذرا حالات یوں ہوتے ہیں، چلو بھائی کہیں وہ ادھر مظافر میں جا کے وہ اپنی جان کی حفاظت ہوگی، وہاں پڑے رہیں گے 3 دن کے لیے، تو سال میں ایک بار۔ اگر بات سیٹھیے کرتے بھی سفر سال میں ایک بار ہو، بھی چھٹیاں ہوں، موڈ ہو اور حالات خراب ہوں تو پھر بھاگ کے وہ کسی مسجد میں چھپ جائیں گے۔ ہر مہینے 3 دن سفر والوں کی لسٹ بھیجو مجھے، کون کون سی پارٹی کرتی ہے، بلکہ پارٹیوں سے جو کانٹیکٹ رکھتے ہیں نا مالیات والے، یہ بھی بعدوں کا چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، یا پارٹی نہیں ہوتے، پارٹی چھاپ ہوتے ہیں، پارٹی مارکا ہوتے ہیں، یہ بھی سفر کا کرتے ہیں قافلوں میں بہت کم۔ یہ پیسہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے دل لگانا چاہیے۔ پیسہ یہ عملی طور پر دین کا کام کرنے میں اسپیڈ بریکر ہے۔ یقین نہ ہے تو کسی مالدار کے پیچھے انفرادی کوشش کر لو، اگر آپ 3 دن کا سفر کروا بھی لوگے تو اتنی کوشش اگر کسی غریب کے پیچھے کرو گے نا تو وہ 12 ماہ کے لیے تیار ہو جائے گا شاید۔ ایک مالدار کا مجھے پتا دے دو کہ جو وقف مدینہ ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ وقف مدینہ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی وقف کر دے دعوت اسلامی کے لیے اور وہ دین کا کام کرتا رہے دعوت اسلامی کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، جہاں دعوت اسلامی رکھے، جس ملک میں رکھے، اپنے شہر میں رکھے، دوسرے شہر میں رکھے، اپنے ملک میں رکھے، دوسرے ملک میں رکھے، اس کو ہم وقف مدینہ بولتے ہیں۔ آپ کو سینکڑوں وقف مدینہ دعوت اسلامی میں ملیں گے انشاءاللہ، لیکن مالدار ایک بھی نہیں ملے گا۔ اس میں تو میں وثوق کے ساتھ کہوں گا مالدار ایک بھی نہیں ملے گا۔ مجھے پتا ہے مالدار کے مال کا اسپیڈ بریکر یہ سعادت اس کو لینے ہی نہیں دے گا۔ یہ میرا مطلب ہے کہ ایک تجربہ ہے میرا۔ اچھا 25 ماہ کا سفر ایک بھی مالدار نہیں ملے گا، 12 ماہ ایک بھی مالدار نہیں ملے گا، 92 دن 30 دن شاید کوئی اکا دکا مل جائے، اور 3 دن میں کوئی 10-5 مل جائیں، باقی دعوت اسلامی چلا رہے سیدھی باتیں۔ غریب اس غریب طبقے کی موویاں بنانے جاتے نہیں ہو یار، یہ بیمار ہوتے ہیں ان کو پوچھنے جاتے نہیں ہو، ان کے یہاں فوت کی میت ہوتا ہے، میت ہوتی ہے تو ان کے یہاں نہیں جاتے ہو، شخصیت کیا میت ہوئی تو سیٹھ صاحب کو ترکیب بنا کر اس کے مدنی ہلکا رکھتے ہو، اور پھر مووی بنا کر او بھائی وہ سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے پھاند پھلا کے اور اس کی موویاں بن رہی ہیں، یوں مطلب بیٹھے ہوئے پینٹ شرٹ پہن کے۔ اب ان کی خوشامدوں میں یار کیسے مطلب آپ کے مطلب ہے کہ دین کا کام بڑھے گا؟ تو میں تو صاف گو آدمی ہوں کہ میں سیٹھوں کے پیسوں پر تو پلنے والا ہوں ہی نہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کوئی کان کھینچنے والا بھی چاہیے نا، سیٹوں کے بھی کان کھینچے، اب سیٹوں کا مال کھائیں گے تو پھر کان کیسے کھینچیں گے ان کا؟ خیر ہمارے پاس بہت سیٹ ہے، اللہ کی رحمت ہے، صرف وہ سیٹ ہے کہ جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری جلی کٹی سن کر مجھ سے بدزن نہیں زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ میری خوش فہمی ہے۔ ورنہ تو سیٹ بھاگ جاتے ہیں نا، بھاگتے نہیں سیٹ، ہمارے سیٹ بہت سولڈ ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ کروڑوں روپے دعوت اسلامی پر مطلب نچھاور کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور کاش مطلب یہ کہ یہ پریکٹیکلی بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں، قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اور اس طرح وقف مدینہ 25 ماہ 12 ماہ کی ترکیبیں کریں، یہ ان کی آخرت کے لیے بہتر ہے، جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔
تو بہرحال یہ کہ سیٹھوں کے یہاں بھی میت میں جائے آدمی، بے شک کے یہاں بھی مدنی حل کا پتہ نہیں کس نے نام رکھ دیا، اپنے طور پر رکھ دیا اسلامی بھائیوں نے، ویسے میرے خیال میں اس کا نام رکھا جائے اجتماع ایصال ثواب۔ تو اب یہ چاہے سیٹھ کے یہاں جائیں آپ، چاہے کسی کھلاڑی کے یہاں جائیں، چاہے آپ کسی شخصیت، افسر، وزیر، کوئی بھی ہو، اس کے یہاں یہ حلقہ، مدنی حلقے کو اگر آپ مناسب خیال فرمائے تو وہ ایصال ثواب کا اجتماع قرار دے، جبکہ کسی میت کے وہ حساب سے جانا ہو۔ اور اس میں یہ 10-5 کو لے کے آپ دنیا بنوا رہے ہوتے، ڈونٹ لائک، یہ مجھے نہیں پسند۔ آپ مطلب 200-500 جمع کریں۔ ایک بار جب میں مطلب میرے پر پابندیاں نہیں تھی اس طرح، وہ حالات کے حساب سے جان کا خطرہ بظاہر نہیں تھا، تو ایک پولیس افسر نے مجھے دعوت دی کہ ہمارے یہاں بیان کرنے آئے، تو ہم نے ترکیب بنائی کہ پھر وہاں بھیڑ بھاڑ ہونی چاہیے، سارے افسروں کو جمع، تو بڑے بڑے افسر پولیس کے جمع ہوئے، بڑے چھوٹے بھی اب بڑے بڑے افسر بن گئے، تو بڑا کام بھی دے رہے ہیں بس، پھر عوام خواص، تو انہیں ٹھیک ٹھاک مطلب ایک اجتماع ہوا۔ تو اس میں اپنا فائدہ ہے نا، اپنے یہ 4-5 کی مطلب ہے کہ خدمت میں وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ بڑے عجیب انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک مذہبی وضاقتہ کا مبلغ ان کے سامنے بول رہا ہوتا ہے، یہ مطلب سمجھ میں آتا نہیں ہے، ذرا کم سمجھ میں آتا ہے میری، کہ مان جو ہے، احترام جو ہے نا وہ مبلغ کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دین کے حوالے سے معزز ہے۔ خیر، تو اس طرح مطلب جب بھی کہیں جائیں تو آپ گیدرنگ کریں وہاں، تاکہ اس بہانے وہ بہت سارے عیسائی بھائیوں تک ہمارا یہ مسجد برو تحریک کا پیغام پہنچے، فائدہ نے پورا فائدہ اٹھائے نا آدمی، کیونکہ وہ بیپاری جو ہوتا ہے نا وہ 2 پیسے کا فائدہ دیکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نفع کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کم نفع پر وہ ڈن کرتا نہیں ہے، جو ہوشیار بیپاری ہوتا ہے، اور ہوشیاری سے آپ کام لیں۔ تو ایک تو یہ کہ اجتماع ایصال ثواب، اس کی ترکیب فرمائیں۔ اچھا، یہ بے شک وہ خود آپ کو نہیں بولیں گے، آپ ان کا ذہن بنائیں کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے، آپ ہم کو مطلب ایک اجتماع کی ترکیب بنا دیں، ہم اجتماع ایصال ثواب کریں گے، اور آپ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جمع کریں۔ تاجر ہے تو اس کو بولو تاجروں کو بھی جمع کریں، اگر کوئی صاحب منصب ہے، ارباب اقتدار میں سے، تو اس کو بولو کہ آپ دوسرے وزیروں کو یا اس طرح کے مطلب MNA MP ان کو جمع کریں۔ پولیس افسر ہے تو بولے آپ پولیس افسروں کو جمع کریں، کہ ہر ایک اپنے اپنے مطلب کیٹیگری ہے، لوگوں کو جمع کریں، یہ ان کو آپ درخواست کریں اور اصرار کریں کہ آپ جمع کریں ان کو، تاکہ ہم ان تک وہ نمازوں کا، نیکی کا پیغام پہنچائیں، نیکی کی دعوت دیں۔ تو جب اہل محبت ہوگا تو انشاءاللہ وہ تعاون کرے گا۔ اہل محبت کے علاوہ آپ نے اور چھیڑنا بھی کس کو ہے، سیدھی بات ہے، چلتے آدمی کو تو بول لیتے رہے کہ اپنے گھر پہ سلسلہ کر لو، یہ آپ کریں۔ اور غریبوں کے یہاں آپ اسی طرح اس کو بھی ترغیب دیں کہ بھائی کسی کے جیسے والد صاحب وفات پا گئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑا ذمہ دار بڑے ذمہ داروں کے پاس تعزیت کے لے جائے اور چھوٹا ذمہ دار چھوٹوں کے لیے نہیں، چھوٹوں کے پاس بھی بڑا حاضر ہو، رکن شورا بھی حاضر ہوں، کابینہ کے ذمہ داران بھی، اور ماشاءاللہ یہ حاضر ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تو یہ حاضر ہوں اور تعزیت کریں۔ اور ان کے یہاں اسی طرح بھی ترکیب بنائی جائے کہ ابھی تو آپ تیجا وغیرہ بھلے کر لیں، یا تیجے ہی میں ترکیب بنتی ہو تو اور اچھا ہے کہ اس بہانے زیادہ رشتہ دار ان کے آئیں گے، تیجے میں لوگ آتے ہیں، تو ترکیب ہو کے پھر یہ کہ سب یہ ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ میں وہ انتظام کہ ہم جو بھی مطلب تیجے کا پورا ارینجمنٹ ہم کریں گے، بولنے کی حد تک، باقی وہ ظاہر جو ڈیکوریشن کا انتظام ہے تو وہ تو اسی کے ذمہ ہوگا، اس کے لیے دعوت اسلامی کا فنڈ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ کہ آپ جا کر ان کے رشتہ دار، پھر اپنے علاقے کے سارے ذمہ داران میں جمع ہوں، ذمہ داران غیر ذمہ داران، یعنی تمام عیسائی بھائیوں کو
آپ اصرار میں جمع کریں اور ایسی زوردار مطلب ہے کہ ایک وہ گیدرنگ ہوگا کہ جو ان کا خاندان میں آیا ہو نا تیجے میں یا ایصال ثواب کے اس اجتماع میں، تو یہ دیکھتا رہ جائے اور وہ آپ کے قریب آ جائے کہ ایک بھیڑ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ کہ ان کی مخصوص ترکیب کے مطابق وہ تو اچھا ہے، جیسے کہ 10ویں میں بعض لوگ کرتے ایصال ثواب تیجے کے ہاں یہ زیادہ تر سنیوں میں رائج ہے، تیجا 10واں 20واں 30واں 40واں، تو ایسے مواقع پر گیدرنگ کرنا آسان ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ ایصال ثواب کا اجتماع رکھیں، لیکن آپ گیدرنگ کا اندازہ کر لیں۔ اگر آپ کو لگے کہ گیدرنگ زیادہ نہیں ہوگی تو پھر وہ ساؤنڈ سسٹم یا مائک کا انتظام نہ کریں، بغیر مائک کے گزارا کریں۔ مووی بنانے کے لیے یہ بڑے بڑے مائکوں کی حاجت نہیں ہوتی، مووی بنانے کے لیے اپنا جو کالر مائک ہے وہ ساتھ لے جائیں، اس سے کام چلتا ہے۔ میرے پاس بڑا مائک نہیں رکھا ہوا، میرے کالر مائک لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ کی آواز آ ہی رہی ہے۔ تو ساری دنیا میں کالر مائک کی آواز جا سکتی ہے تو ایک کمرے میں کائے کو نہیں جا سکتی؟ تو ساؤنڈ سسٹم کی حاجت نہیں ہے۔ ویسے ان غریبوں پر مصیبت آئی ہوئی ہے، بیچارے یتیم ہو گئے، باپ چلا گیا، نابالغ تو یتیم ہو گئے، بالغ یا جو بھی بھارت صدمات ہوئے نا ان کو، اب ان کو مزید آپ ہزاروں کے خرچے میں اتار دو تو نہیں، کوئی نہیں، سادگی کے ساتھ بالکل وہ کرے، کوئی ڈیکوریشن کا بھی تکلف نہیں، گھر کی دریاں بچھا لیں، بے شک اسی پر کریں۔ یہ ہوا۔ اور رات کھانے کا اہتمام، تو یہ کھانے کا انتظام بالکل آپ اصرار کر کے ان کو اس سے منع کریں کہ آپ کھانے کا انتظام نہیں کریں۔ ویسے بھی میت کھانا، تیجے کی جو دعوت ہے نا، سویم جس کو بولتے ہیں تیجا، اس کی دعوت تو یہ شریعت میں ہے نہیں کہ ان کے لیے اگر کھانا پکائے ہوئے یا تیجے گا تو یہ صرف غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو کھلایا جائے، مالداروں کو یا جو ایسے لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی، صاحب نصاب کہلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جو زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں ہے، وہ یہ کھانا بھی نہ کھائیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اغنیا کو، اغنیا لکھا ہے نا، غنی کی جمع اغنیا، غنی مانے مالدار، جو نصاب کی قدر جس کے بعد رقم ہو تو وہ غنی کہلاتا ہے، جبکہ وہ ہوائی اصلیہ سے فارغ ہو وہ رقم یا جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ آپ کھانے کا انتظام ان کو منع کر دیں کہ کھانے کا انتظام نہ کریں، اس سے ان کا خرچہ بھی بچے گا اور بعض شرعی معاملات میں بھی آپ کی بچت رہے گی اس میں۔ تو اس طرح وہاں البتہ اس کی حیثیت کے مطابق لنگر رسائل کا ضرور ذہن دیں۔ جیسے عام غریب آدمی ہے تو اس کو یہ کہ 25 50 125 112 اس طرح کے رسائل کی تقسیم کا حسب حیثیت ذہن دیں کہ وہ اگر چاہے تو اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے رسائل بانٹ دے اس اجتماع میں ایصال ثواب کے۔ اگر مالدار ہے تو اس کو مطلب بولو اب خرچہ کب کرو گے یار، تمہارے ابو اتنا کاروبار چھوڑ کے تمہارے لیے گئے، بانٹو ویسیڈیاں، بانٹو فیضان سنت، بانٹو نیکی کی دعوت، بانٹو غیبت کی تباہ کاریاں، بانٹو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اور بانٹتے ہیں لوگ، خرچہ کرتے ہیں۔ ان کو اگر نام کا جذبہ ہے، نام ڈلوانے کا، بولا آپ کا ایصال ثواب کا نام بھی ڈلوا دیں گے۔ تو یہ کتابیں اب یہ کہ زیادہ کیا ہے وہ ذہن دیتے ہیں ہمارے پاس بھائی پنچورے بانٹو، پنچورا بانٹنا اچھی بات ہے، پنچورا بہت اچھی کتاب ہے، لیکن پنچورا یہ زیادہ تر اسلامی بہنوں کی آئٹم ہے اور یہ گھروں میں پہنچ ہی جاتا ہے۔ مدنی پنچورا بہت کم دعوت اسلامی والے ہوں گے جن کے گھر میں نہیں گیا ہوگا، اب وہی آپ بٹوا رہے ہیں، اب وہ 2 ہو گئے 3 ہو جائیں گے تو رکھا رہے گا۔ تو یہ حکمت عمل ہی کیا کرو، کون سے رسالے بانٹنے، یہ بھی آپ کا ذہن ہونا چاہیے کہ موقع کی مناسبت سے کون سے رسالے کس کو دیے جائیں، اسی طرح کون سی کتاب بانٹی جائے اس کا بھی ایک ذہن ہونا چاہیے کہ کس کو کون سی کتاب دی جائے۔ تو اس حساب سے جس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت عام ہونا وہ کتاب دینی چاہیے جو پڑھی جائے۔ بہرحال یہ کہ وہ وی سی ڈیز ان کو تقسیم کرنے کا ذہن دیں،
DVDs تقسیم کرنے کا ذہن دے. DVD کی کوالٹی اس سے بھی اچھی ہوتی ہے. یا وہ فرض علوم کی DVD اپنی آئی ہے جس میں 84 گھنٹے کا مواد ہے, وہ تقسیم کروائیں. تو جیسا یا مکس اس طرح کی وہ نعمتیں یہ اپنے ایصال ثواب میں یہ ان کو بانٹنے کی آپ سوچ فراہم کریں. تمہارا لے کے مالداروں کی بھی تعزیت کریں, عیادت کریں, اور غریبوں کی بھی تعزیت اور عیادت کریں. غریبوں کو اولیت دیں, فوقیت دیں. خوش بھی بہت ہوتے ہیں بابا اس سے, ان کے کیسے خوش ہوتے ہیں, کیسے خوش ہوتے ہیں. مجھے یاد آیا آپ کے خوش ہونے پر کہ ٹھٹھا شریف میں 2 روزہ اجتماع تھا دعوت اسلامی کے اوائل میں. شاید اس وقت آپ ماحول میں نہیں ہوں گے, نگران شورا غالباً نہیں ہوں گے ماحول میں, تو ہم لوگوں نے کیا تھا وہاں ٹھٹھا شریف میں. تو وہاں ساتھ ہی قریب میں ایک نہر تھی. تو نہر میں ایک بیچارہ کوئی لڑکا ہوگا 10-12 سال کا, وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, تو نہر میں اتر گیا ہوگا. تو گرمیاں ہوں گی اور یہ سیزن ہوگا نا, تو وہ بیچارہ اس میں ڈوب گیا. اور جو بھی مسلمان ڈوب کر مرے وہ شہید ہوتا ہے, یہ مدنی پھول ذہن میں رکھیے گا. تو وہ شہید ہو گیا. حیدرآباد کا وہ بچہ تھا. تو ہم حیدرآباد میں جب ہمارا قافلہ گیا تھا تو میں کچھ عیسائی بھائیوں کے ساتھ اس بچے کے گھر پہ گیا. ان کے والد اور کچھ 2-4 عزیز جمع تھے وہاں. میں نے تعزیت کی. اس کے والد صاحب ایسے دیوانے نکلے اور وہ ایسی بات کر گئے کہ یار حیرت میں ڈال دیا. یہ بولا کہ میرا بچہ تو خیر گیا اور خوب گیا, نہ یہ بچہ جاتا نہ تم لوگوں کے قدم میرے غریب خانے پر آتے. غریب آدمی تھا بیچارہ, کہ ہمارے گھر پہ ورنہ ایسے نیک لوگ اور بھی تھے نا, باڑی والے, امامے والے, بولے ایسے لوگ ہماری نصیب کا کہ ہم غریبوں کے پاس آئے. ایسا ہو مطلب تو ایسے تاثر آئے, تو غریب ایسے خوش ہو جاتے ہیں. تو غریبوں کیا جانا چاہیے, تو اس سے ان کی نسلوں کی اصلاح ہوگی اور یہ لوگ دعوت اسلامی کی طرف اور قریب آئیں گے. مالداروں کا بھی جائیں, لیکن ایسا نہ جائیں مالداروں کیا کہ آپ تہمت کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. صرف مالداروں کیا جائیں گے, بڑے لوگوں کی مطلب وہ ہم یہاں ملاتے رہیں گے تو ظاہر ہے کوئی بھی بولے گا یار یہ تو پیسے والوں کے پیچھے مطلب یہ لے کے گھومتا ہے. یہ بہت برا نعرہ ہے, بہت برا تانا ہے, بہت بری بات ہے. مذہبی لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے, ایسا ہے. ویسے جب کسی مطلب ڈیمیج آدمی ہو نا, پارٹی ہو, ڈیمیج بھی ہو نا, اس کے یہاں بھی کچھ ہوتا ہے نا, تو بعض اوقات بڑی بڑی مذہبی شخصیات مجھے پتا ہے وہ پہنچتی ہیں. نہیں کرنا چاہیے سر. آپ کو اپنا دامن بچانا چاہیے, تہمت کی جگہ پر نہ جایا جائے. یہ جو بابا اجتماعی ایصال ثواب ہے, اس میں حقوق عامہ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس میں پھر ایسا نہ ہو کہ اسلامی بھائی پھر سر کے بند کر کے ایصال ثواب کا ایسا اجتماع کریں. تو اگر بہتر ہے کہ جیسے کہ کوئی کمرہ ہے یا لان ہے یا اس طرح کا ہو جاتا ہے, لیکن جب 100, 150, 200, 300 یا اس طرح اسلام میں جمع ہوں گے تو پھر ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پر حقوق عامہ تلف نہ ہو. گھر کے ساتھ کوئی ایسی ترکیب عموماً بن جاتی ہے. اور پھر دوران ہے بابا 1 گھنٹہ 12 منٹ. ہاں وہ ضروری ہے. 1 گھنٹہ 12 منٹ دورانیہ ہے اس کا, زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے کہ لوگ تنگ آ جائے. اور جو ٹائم دے نا, کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہہ دیا کہ 9 بجے وہ شروع ہوگا, تو پھر 9 بجے ہی شروع ہو. بھلے کوئی بھی نہیں آیا, آپ ہوں اور در و دیوار ہوں اور تلاوت, نعت شریف اور سب یہ شروع کر دیں. یہ میں در و دیوار ایسے ہی بولا جیسے 2-4 تو ہوتے ہی, گھر کے آدمی تو ہوتے, تو یہ نا شروع کر دے رہے کہ لوگ آئیں گے تو پھر میں بیان کروں گا. تو اس طرح تو انتظار میں آپ وہ لیٹ ہو جائیں گے, اور لوگوں کو صبح کام دھندا ہوتا ہے. ظاہر چھٹی کا دن ہونا وہ ضروری نہیں ہے. تو 1 گھنٹہ 12 منٹ کا دورانیہ ہو. 1 گھنٹہ 12 منٹ پر آپ صلاۃ السلام سے فارغ ہو چکے ہوں, پھر انفرادی کوشش کریں, وقت ملے گا. آپ اگر 3 گھنٹے ان کے لے لیں گے تو پھر یہ بیچ بیچ میں اٹھ کر چلے جائیں گے. انفرادی کوشش کس پہ کریں گے آپ, دریوں پہ یا دیواروں پہ؟ کون ملے گا آپ کو؟ 1 گھنٹہ 12 منٹ یہ رٹ لیں. تلاوت کتنی دیر کی, نعت شریف کتنی دیر کی, کتنی نعتیں پڑھیں گے, دیکھ لیں. یہ جو اجتماع ہے, تلاوت ہوئی, نعت شریف ہوئی, اور وہ
بیان وغیرہ ہوا، یہ اجتماع بھی ایک ایصال ثواب تو ہے نا، کہ یہ اجتماع ایک ایصال ثواب ہو گیا، اس میں مزید بھی کوئی عموماً یہ کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن خوانی کی جاتی ہے. اب اس میں لوگوں کا مطالبہ ہوگا کہ قرآن خوانی ہم کو کرنی ہے. اب اس میں پرابلم یہ کہ جو طلبہ ہوتے ہیں نا وہ تو جلدی پڑھ لیتے ہیں، کہ ان کا رات دن کا پڑھنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، قرآن کریم جو پڑھتے رہتے ہیں. عام اسلامی بھائی بھلے داڑھی اور امامے والے ہوتے ہیں نا تو بھلے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا جلدی قرآن کریم پڑھ نہیں پاتے، تو اس لیے وہ جانے سے کتراتے ہیں، سستی کرتے ہیں. تو اگر اجتماع ایصال ثواب میں بیسٹ تو یہ کہ قرآن خوانی ہو، لیکن پھر یہ کامیابی اس کی مشکل ہے. اسلامی بھائی کترائیں گے کہ اپنے تنخواہ دار تو ہے نہیں اسلامی بھائی کہ چلو ہم بیچ دیں گے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے تو قرآن پاک میں جا کے پڑھنا، ایسا تو ہے نہیں. پھر کیا وہ آئیں گے نہیں، اور آپ کا اجتماع ایصال ثواب شاید فیل ہو جائے گا. تو اس لیے وہاں قرآن خوانی کے بجائے یہ کر لیتے ہیں اپنے کہ یاسین شریف رکھ لیں، کیونکہ یہ ہوا کرے گا رات کو. ہر جگہ ہمارے مدرسے ہیں نہیں، پھر ہر جگہ مقیم نہیں ہوتے، مدرسے کے طلبہ اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں. اب ان کو ہم بار بار بولیں گے کہ تلاوت آگے کرو تو یہ پھر مدرسے میں کیسے جائیں گے؟ آئیں گے نہیں، یہ بھی ہمارے کو تنخواہ دار تھوڑی ہے. اب طلبہ کو کوئی بائی فورس تو بھیج ہی نہیں سکتے نا، یہ ایک آدھ بار کا تو نہیں ہے، روز کا ہے. ہاں جامعات سے مدرسوں سے ترکیبیں ہوتی ہے، طلبہ وہاں جاتے ہوتے ہیں تو قرآن خوانی کے لیے، تو وہ ایک ان کا اپنا جو بھی سلسلہ ہے. ہم یعنی کہ اجتماع ایصال ثواب میں قرآن خوانی کو ضروری قرار نہ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.